رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے ہی باعث رحمت نہیں، پرندوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے ایک پرندے کے بچوں کو پکڑا اور آپ غصے میں آئے۔ فرمایا کس نے اس پرندے کو تکلیف دی ہے؟ اس کے بچوں کو چھوڑ دو۔ محمد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ وہ کسی پرندے کے بھی دکھ کو دیکھے۔ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی پرندے کو بھی دکھ دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی رہنمائی دی ہے کون سے ایسے کام ہیں جن کو اختیار کرنے سے اللہ کی رحمت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، قرآن مجید کی فہم اور بصیرت حاصل کیجیے، قرآن مجید پر عمل کیجیے، قرآن مجید کی روشنی میں عمل کیجیے اور قرآن مجید کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے عزم کیجیے۔ ہم نے قرآن اتارا ہی اس لیے ہے، کس لیے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اور ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے اور اس میں شفا رکھی ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جتنی کوئی زیادہ رحمت چاہتا ہے اتنا زیادہ قرآن پڑھ لے۔ کیوں؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مجید مومنوں کے لیے رحمت ہے، رحمت کا پیغام ہے، رحمت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا اور قرآن سے اعراض کر لیا۔ دوسری چیز اور دوسرا عمل جس سے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں وہ ہے انسان فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، جہاں اس کے قدم تھے، جہاں اس نے سجدہ کیا، یہ اس کا مصلی ہے۔ اس جگہ پہ بیٹھ کے اگر وہ ذکر کرتا رہتا ہے، وہ ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، تو اللہ کے نورانی فرشتے 3 دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے اور جب تک کسی کو تکلیف نہ دے۔ تیسرا عمل جس سے اللہ کی رحمت مل سکتی ہے، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا عمل بتایا، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اس شخص پر جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، خود بھی تہجد پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، اور اگر وہ پسو پیش کرتی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اس عورت پر جو رات کی تاریکی میں اٹھ کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے گھر والے کو بھی اٹھاتی ہے، اور اگر وہ پسو پیش کرتا ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں طریقہ جو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا امت کو سمجھایا ہے وہ ہے اولاد سے محبت کرنا، اس کی صحیح پرورش کرنا۔ یہ رحمت کی نشانی ہے، یہ رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بچوں سے محبت کی جائے، اپنے بچوں سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نیک پرورش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6واں طریقہ بیان کیا جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رحمت فرمائے، رحم فرمائے اس شخص پر جو نرمی اختیار کرتا ہے، کوئی چیز خریدتے وقت، کوئی چیز بیچتے وقت، فیصلہ دیتے وقت اور کسی چیز کا تقاضا کرتے وقت
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7واں طریقہ جو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا امت کو سکھایا ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے تو اس کو کہنا چاہیے الحمدللہ، اور جو پاس بیٹھا بھائی ہے اس کو اس کے جواب میں کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ پھر جس کو چھینک آئی اس کو کہنا چاہیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ رہنمائی دی کہ اگر تم اللہ کی رحمت میں زندگی گزارنا چاہتے ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت تجھ پہ نازل ہوتی رہے، تو تمہیں ایک کام اور بھی کرنا ہے جو آج کے اس پروگرام میں 8واں کام بتانے چاہ رہا ہوں۔ جو آج کے اس پروگرام میں 8واں کام بتانے جا رہا ہوں، اتفاق، اتحاد، محبت، اخوت کو فروغ دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑی چیز پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کو زیادہ بھی مل گئی تو پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرے گا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ کی نعمت کو بیان کرنا یہ شکر ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی اس زمین پہ رہتے ہوئے اختلاف کرو گے تو اس اختلاف کی وجہ سے تمہیں عذاب کا مستحق ہونا پڑے گا، اور اگر تم اللہ رب العزت کی اس زمین پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس انداز سے زندگی گزارنے پہ لگاؤ گے کہ تم نے جماعت بندی سے، اتحاد و اتفاق سے کام لیا، تو والجماعت رحمہ، یہ جماعت اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ آج لسانی تعصب، قومی تعصب، خاندانی تعصب، صوبائی اور ضلعی تعصب اور ہر قسم کا تعصب اور عصبیت جب تک ہم چھوڑتے نہیں، اتحاد، اتفاق اور یگانگت اور یکجہتی کی طرف قدم نہیں بڑھاتے، اللہ کی رحمت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے، اور اس رحمتوں والے مہینے میں اللہ تعالی ہم سب کی دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔